بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں وراثت کے کچھ بنیادی جو اصول ہیں، حصے بنتے ہیں، وہ اس میں کیا گیا ہے، اور اس سے اگلی آیات میں بھی ہے، لیکن یاد رکھیے میں صرف ترجمہ کروں گا۔ وراثت کے جو احکام ہیں ظاہر بات ہے وہ تفصیلی ہیں، کئی شکیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے کہ جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے اور ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو موٹی موٹی باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تلاوت کر رہا ہوں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، یہ لفظ وصیت والا ہے۔ ہم جو وصیت کا ایک معنی ہے جو یہ مرنے والے کے اس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں وصیت کا معنی صرف مرنے والا نہیں ہے، نصیحت کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تم ہدایت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تو وصیت نہیں کرے گا اس معنی میں، نعوذ باللہ، اللہ یہ تمہیں ہدایت کر رہا ہے، تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت فرماتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ جائیداد کی تقسیم میں اس کو دیکھا جائے، یہ اسلامی جو اللہ نے پورا ایک نظام بنایا ہے اس کے مطابق، باقی ویسٹرن چیزوں کو لے کر جو وہ ایک طولانی موضوع بھی ہے، بحث بھی ہے، ابھی اس کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں۔ جو مرد یا عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اسلام پر ایمان رکھتی ہے، اس کو اس پر اعتراض اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ نے اگر عورت کا حصہ آدھا رکھا ہے، اللہ نے اس حصے میں عورت کی ذمہ داری کوئی نہیں لگائی۔ اس نے شوہر کو دینا ہے یا شوہر کو اس نے خیال نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لیکن شوہر کو جو حصہ دیا ہے اس میں اس نے اپنے ماتحتوں کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، بیوی کے ذمے کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو نظام گھر کا اللہ نے رکھا ہے اس میں عورت پر بوجھ نہیں ڈالا گھر چلانے کا، مرد پر بوجھ ڈالا ہے گھر چلانے کا، عورت کا خیال رکھا، لہٰذا عورت کا حصہ نصف رکھا ہے۔ ہاں جو مس یوز کریں اس قانون کو، وہ مس یوز کرنے والے تو پھر طلاق میں بہت ساری چیزوں پہ مس یوز کرتے، وہ خدا کے آگے جواب دیں۔ اور اگر کسی عورت پر کسی قانون کے مس یوز ہونے کی وجہ سے زیادتی ہو رہی ہے، اس کو حق ہے اس زیادتی کے خلاف مثلا شوہر سے الگ ہو جائے، فلان جو بھی کرے، لیکن قیامت کے دن جس کا آخرت اور قیامت پر یقین ہے، جس پر جو بھی ظلم ہوا ہے، جس میں اس کا اپنا قصور نہیں تھا، اپنی خطا کا نتیجہ نہیں تھا، اللہ ہر کمی کے بدلے میں اس کو اجر عطا کرے گا قیامت کے دن، ہر کمی کو اللہ کمپنسیٹ کرے گا۔ ہماری روایات میں احادیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص بازار جائے، غریب بازار جائے، اور اس کو کسی چیز پر نظر پڑے جو اس کی ضرورت کو، اس کا جی چاہے، کوئی کھانے کی چیز ہو، کچھ ایسی ہو، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ جس سے وہ چیز خرید لے، اور اس کو وہ جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ تکلیف بھی لکھ لو، اس کے بدلے بھی اس کو میں اجر عطا کروں گا۔ خدا کے ہاں وہ تکالیف، وہ جو دوسروں کے ظلم کی وجہ سے، اپنا قصور نہیں ہے، دوسروں کے ظلم کی وجہ سے جو کسی پر آتی ہیں چیزیں، سب کے سب اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے اور وہ اجر دیا جائے گا۔ یہ جب ہم ائمہ کی شہادت کا بھی دن ہوتا ہے نا، ایک جملہ عربی میں بولا جاتا ہے، عظم اللہ اجورنا و اجورکم، اللہ تمہارے اور ہمارے اجر کو عظیم کرے۔ یہ اجر کیا ہے؟ ہم پر مصیبت آئی، اور ہر آنے والی مصیبت، مومن پر آنے والی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر رکھتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے،
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس اگر لڑکیاں 2 سے زائد ہوں تو ترکے کا، یعنی وہ پیچھے وراثت چھوڑ کے گیا ہے، اس کا 2/3، 2/3 کیا یعنی 3 حصے کرو، اس میں سے 2 حصے ان کو ملیں گے اگر لڑکیاں ہیں صرف اور 2 سے زائد ہیں۔ اگر وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ اب باقی آدھا کیا ہوگا آپ توجہ فرمائیں، یہ سارے پھر جو روایات کی روشنی میں جو احکام بنائے گئے ہیں وہ فقہی کتابوں میں مثلا توضیح المسائل وغیرہ میں وہاں پر آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے، یہاں ان کو ابھی سب کو ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر ایک لڑکی ہوگی تو اس کو آدھا ملے گا، کیا مطلب بھائی نہیں ہے اس کا، یہاں بھائی کے بغیر بات ہو رہی ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اس کے والدین کے لیے، یعنی میت جو مرا ہے یا مری ہے، اس کے والدین کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، 1/6 چھٹا حصہ ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ اگر میت کی اولاد ہو، معذرت چاہتا ہوں، اگر میت کی اولاد ہو تو ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہو، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ صرف اس کے وارث ہو تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہوگا اس کی جائیداد میں سے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس میت کے بھائی ہو تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وراثت میں کچھ طبقات ہیں، 3 طبقات ہیں، جب تک پہلے طبقے کے افراد میں سے ایک بھی موجود ہو وراثت دوسرے طبقے میں نہیں آتی، اور اگر دوسرے میں آ جائے جب تک دوسرے طبقے کا ایک بھی فرد موجود ہو تیسرے طبقے میں نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ ماں اور باپ میں سے کوئی موجود ہے لہذا بھائیوں کی طرف نہیں آئے گی، ہاں جب ان کی وفات ہو جائے گی پھر اس لیے ماں کا حصہ کم کر دیا گیا بھائیوں کی موجودگی کی وجہ سے، اگرچہ بھائیوں کو ملنا نہیں ہے۔ پھر عرض کروں کہ تفصیلات فقہی کتابوں میں، صلوات پڑھیے محمد والے۔ پس اگر میت کے بھائی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد اور اس میت کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہو، یعنی اگر وصیت اس نے کی ہے 1/3 میں، مرنے کے بعد وراثت کے 1/3 حصے میں، جس کو ثلث کہا جاتا ہے، 1/3 میں وراثت لاگو ہوتی ہے، وراثت پر عمل وصیت لاگو ہوتی ہے، وصیت پر عمل کیا جائے گا پہلے، اس کے بعد جو اس پر قرضے ہیں اس کی گردن پر، اس کے ذمے مثلا فرض کرے کوئی ایسے واجبات ہیں ان کو الگ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ کر کے گیا ہے اور دین جو اس پر کوئی لین دین کا مسئلہ ہے اس کو کرنے کے بعد، اب توجہ سے سنیے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم، اللہ فرما رہے تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے فائدے کے حوالے سے کون تمہارے قریب ہے، یعنی ظلم نہ کر کے جانا، کسی کو زیادہ دے دو کسی کو کم، بعض ماں باپ ظلم کر کے چلے جاتے، ظلم نہیں، ہاں یہ ضرور ہے ایک بچہ ہے وہ بہت سمجھدار ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بہت زیادہ ہے اس کے پاس، دوسرا بچہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے، اس کی وہ کمی ہے، تو ان کو بٹھا کے باپ اپنی زندگی میں سب سے بہترین یہ ہوتا ہے اس بچے کو جو کم ذرا صلاحیتوں میں کم ہے، تاکہ اس کو زندگی میں یہ نہ لگے کہ میرے ساتھ باپ زیادتی کر گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ ایک بچہ چہیتا ہے، دوسرے بچے کا رنگ کالا ہے، مثال کے طور مثلا، یا ذاتی نہ کہ الہی وجہ ہو، ذاتی وجہ سے بچوں پہ ظلم کر کے چلا جائے، اس نے میری مرضی کی شادی نہیں کی میں نے اس کو نہیں دینا، یہ ذاتی ہے۔ شادی کرنے میں خدا نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ زبردستی شادی بچوں کو کراؤ، نہیں کر سکتے آپ، نہ بیٹی کی نہ بیٹے کی۔ اگر اس نے مثلا
آپ یہ ظلم کر رہے تھے، اس نے اپنے لیے صحیح راستہ ڈھونڈا اور شادی کی اپنی مرضی سے، اس کی آپ سزا دو، قیامت کے دن آپ پکڑے جاؤ گے، آپ کی وصیت چلے گی، آپ اپنی جائیداد اس کو نہیں دے کے جا رہے، لیکن آپ پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں نہیں پتا تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادوں میں سے کون فائدے کے اعتبار سے تمہارے قریب ہے، تمہارے مرنے کے بعد کون تمہیں فائدہ دے گا، تمہیں نہیں پتا، لہذا جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے تم پر، ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ علم بھی رکھتا ہے اور صاحب حکمت بھی، دانا بھی ہے، لہذا جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق یہ کام انجام دیا کرو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔